بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اندھیری رات میں کھلا میری نند کا راز۔ میرا نام صبا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ بڑے بھائی نے ہم پر اپنا پیار کا سایہ کر دیا۔ باپ کا پیار بھی ہمیں بڑے بھائی سے ہی ملا۔ تحفظ کا احساس ہمیں پروان چڑھانے تک انہی سے ملا۔ ہماری کفالت کرتے کرتے ان کی عمر 35 سال ہو گئی۔ پھر اماں کو ان کے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک بہنوں کو اپنے گھر کا نہ کر دوں تب تک شادی نہ کروں گا، مگر ہم بہنیں پیچھے پڑ گئیں۔ بھائی، ہمیں اپنے گھر میں پیاری سی بھابھی دیکھنے کی چاہ ہے۔ بالآخر ہماری خواہش کے آگے بھائی نے ہار مان لی اور اماں بڑے چاؤ سے چاند سی بہو بیاہ کر گھر لائیں۔ ہم بہنوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کنیز بھابھی بہت خوبصورت تھیں، نیک، سلیقہ مند، ہنسمکھ اور ملنسار تھیں۔ ہمارے گھر میں جیسے چاندنی سی بھر گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بھی گھر روشن لگتا تھا۔ وہ بہت جلد ہی ہم سب کے دلوں میں گھر کر گئی تھیں۔ ہم نندوں کو وہ چھوٹی بہن سمجھتی تھیں۔ اماں کو وہ بالکل اپنی امی کی طرح چاہتی تھیں اور بھائی کی حکمت اور پیار کا اس طرح خیال رکھتی تھیں کہ میرے بھائی بھابھی میں کھو کے گویا سارے جہان کو بھول جاتے تھے۔ بھائی ہر وقت بھابھی میں ہی کھوئے رہتے تھے۔ پہلے ان کا معمول تھا کہ جب کام سے گھر آتے تو سب سے پہلے اماں کے کمرے میں جاتے تھے اور اب سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں بھابھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ آدھی سے زیادہ تنخواہ نئی دلہن کے چاؤ چوچلوں میں خرچ ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو ہمیں نظر انداز کر کے بس کنیز کنیز کی رٹ لگائے رکھتے۔ امی کبھی کبھار کہتی، بیٹا شاہد، آپے میں رہو، ایسے بیوی کے دیوانے بنو گے تو سب تمہیں زن مرید کہیں گے، رشتہ دار تمہیں ایسی حالت میں دیکھیں گے تو 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ مگر بھائی پر تو اپنی بیوی کا جادو ایسے سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ انہیں نہ اپنا ہوش رہا تھا اور نہ ہمارا۔ ذرا ذرا سی بات پر بھابھی کی خاطر وہ ہم سے الجھنے لگتے۔ کئی بار تو اماں سے بھی گستاخی کرنے لگے۔ ان باتوں کی وجہ سے ہمارا دل بھابھی سے برا ہونے لگا۔ حالانکہ ہمیں بھابھی سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آتیں، ہمارا بہت خیال رکھتیں۔ اماں کے سامنے تو کبھی بھی انہوں نے اونچی آواز سے بات تک نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کی دل آزاری کی تھی۔ جب بھی کبھی بھائی بھابھی کو لے کر شاپنگ پر جاتے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن ہم کیا کرتے؟ جب بھائی کا رویہ ہم سے بدلنے لگا تو ہمارا دل ان سے برا ہونا ہی تھا۔ ہم بھائی کے 2 میٹھے بول کے لیے ترس جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ ہمارے گھر میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ بھابھی جان اپنے دل میں پیار بھر کر ہماری طرف آتی اور ہم منہ موڑ لیتے اور میں سوچتی کہ کتنی چالاک عورت ہے یہ، خود تو اچھی بنی ہوئی ہیں اور بھائی جان کو ہم سے دور کر دیا ہے، اور ہم بھائی کو برا سمجھنے لگے، اور وہ بھائی جن کے پیار کا ہم دم بھرتے تھے۔ برائی آئی تو بھابھی کی طرف سے ہی ہمارے دل میں آئی تھی۔ تبھی ہم سب لوگوں نے بھابھی سے سوشل بائیکاٹ کر دیا اور ان کے ساتھ برا سلوک ہونے لگا، جس کا جب دل کرتا تانے سنا دیتا۔ مگر پھر بھی بھابھی ہم سے پیار کا رویہ ہی رکھتی۔ ہمیں اپنے بھائی کے پہلے جیسی وہ محبت اب نصیب نہ رہی تھی۔ آخر ہم بہنوں نے سوچا، جب تک بھائی کا دل بھابھی سے میلا نہیں ہوگا وہ ہمارے نہیں بن سکیں گے، اور اگلے روز ہی ہمیں اس منصوبے پر عمل کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اس روز بھابھی کے گھر سے ان کا چچا زاد بھائی ایک سندیسہ لے کر آیا تھا۔ جب وہ آیا اس وقت بھائی آفس جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، کنیز، اپنے مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کرنا، ابھی میں جلدی میں ہوں، جب واپس آؤں گا تو علی بھائی سے گپ شپ کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔
علی بھائی کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو انہوں نے کنیز بھابھی کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا، چھوٹی بہن کی شادی کا بلاوا لایا ہوں، ضرور آنا۔ بھابھی نے وعدہ کر لیا۔ پھر ان کا کزن وہاں سے چلا گیا۔ بھابھی نے وہ لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کچن میں چلی گئیں۔ میں نے وہ لفافہ نکالا، وہ ان کی امی کی طرف سے تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ شادی میں ضرور آنا اور اپنی ساس اور نندوں کو بھی ضرور لے کر آنا۔ میں نے وہ لفافہ چھپا لیا اور اس کی جگہ خود لکھا ہوا دوسرا لفافہ رکھ دیا جس میں علی اور بھابھی کے محبت کے افسانے لکھ دیے۔ پھر وہ لفافہ بھائی کی ایک کتاب میں رکھ دیا۔ بھائی جب آفس سے گھر آئے تو بھابھی نے انہیں بتایا، علی شادی کا بلاوا دینے آیا تھا اور اس میں امی کا بھی خط تھا۔ وہ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا مگر اب مجھے نہیں مل رہا۔ اگلے روز بھابھی اپنی سہیلی کے گھر گئیں۔ بھائی آفس سے واپس آئے، میں نے ان کو چائے دی۔ پھر میں نیچے جھک کر کچھ دیکھنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بھابھی کی لپسٹک گری تھی، بس وہی اٹھا رہی تھی۔ میں نے نیچے سے کتاب اٹھا کر بھائی کے پاس رکھ دی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ چائے کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کتاب اٹھائی اور میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو بھابھی واپس آئیں۔ ہم نے روزانہ کی طرح ایک ساتھ کھانا کھایا۔ آج بھائی بھابھی سے مذاق نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ بھائی نے وہ خط پڑھ لیا ہے۔ بھائی بھابھی جب اپنے کمرے میں گئے، ان کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ بھائی نے بھابھی کو بہت ڈانٹا۔ کوئی ان کے کمرے میں نہ گیا، لیکن اس دن بھابھی کے رونے کی آواز سن کر ہم سب کو بہت برا لگ رہا تھا۔ پھر پہلے کی طرح ہونے لگا۔ بھائی آفس سے آتے تو سیدھا ہمارے پاس آتے، ہم سے گپ شپ کرتے، اور جیسے ہی بھابھی آتی بھائی چپ ہو جاتے اور میں بہت خوش ہوتی کہ اب آیا نا مزہ۔ محبت چھن جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جب ہم سے ہمارا بھائی چھینا تھا تو کبھی سوچا تھا کہ ہمارے دل پر کیا گزرتی تھی؟ ایک دن بھائی نے بھابھی پر صاف صاف الزام لگا دیا اور بہت برا بھلا کہا۔ بھابھی نے قرآن اٹھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی، مگر بھائی بار بار یہ سوال کرتے رہے کہ پھر آخر یہ خط آیا کہاں سے؟ بھابھی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کیسے کہتی کہ تمہاری ماں یا بہنوں میں سے کسی نے رکھا ہوگا؟ وہ خاموش رہتی۔ ایک روز نادر نے مجھے رات کے وقت ملنے کے لیے بلایا۔ نادر ہمارا پڑوسی تھا۔ اس کی اور ہماری چھت ساتھ ساتھ ملی ہوئی تھی۔ دن میں تو اکثر دوست سے ملنے کے بہانے نادر سے ملاقات ہو جاتی تھی، مگر اب رات کے وقت میں کیسے جاؤں؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر رات کے 12 بجے سب کے سونے کے بعد میں چھت پر گئی تو نادر میرا منتظر تھا۔ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ہم یوں باتوں میں لگ گئے جیسے کچھ ہوش ہی نہ رہا ہو۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بھابھی چھت پر آ گئی۔ انہوں نے کہا، تمہارے بھائی اوپر آ رہے ہیں، اس لڑکے سے کہو یہاں سے چلا جائے، اور نادر واپس اپنی چھت پر چلا گیا۔ بھائی اوپر آئے، کہنے لگے، آج بہت گرمی ہے، ہم نے سوچا چھت پر سو جائیں، لیکن تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو بھابھی نے فوراً کہا، مجھ سے اکیلے بستر نہیں اٹھ رہے تھے، یہ جاگ رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کر دو۔ میں پھر فوراً نیچے چلی گئی۔ آج بھابھی کی اس عظمت کو میں نے سلام کیا، اور پھر بھابھی نے کوششیں کر کے میری شادی نادر سے کروا دی، مگر اب بھی میرا دل بے چین تھا کہ میں نے بھائی اور بھابھی کی زندگی میں رنجشیں پیدا کی تھیں۔ میں بھائی کے پاس گئی اور انہیں ساری سچائی بتا دی کہ وہ خط میں نے رکھا تھا، بھابھی بے قصور ہیں، مگر میں نے یہ سب صرف اور صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو علیحدہ کرنا نہیں تھا۔ بھائی نے کہا، بھابھی سے معافی مانگو، اگر کنیز نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا، اور بھابھی نے مجھے معاف کر دیا۔ بس انہوں نے اتنا کہا کہ اگر ہم لوگ صبر سے نہ کام لیتے تو تم نے تو اپنی نادانی میں پوری کوشش کی تھی کہ ہم الگ ہو جائیں۔ اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ بھائی اور بھابھی نے صبر سے کام لیا
اور یہ رشتہ برباد ہونے سے بچ گیا، ورنہ میں اپنے آپ کو پوری زندگی معاف نہ کر پاتی۔ اب ہم سب ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ بھائی ہم سب کو برابر کی توجہ دیتے تھے، خود کو